ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کون انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا؟ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں، وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار، آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ بجلی کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا۔ آگ سے ڈر ہوتا ہے، ہر بندہ دور رہتا ہے۔ تو جس طرح دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے، مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے، اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب، اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا، مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔
تو دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی،